بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہماری تقدیر پہلے سے مقرر ہے؟ ہمارا گرنا اور ابھرنا ہماری رات اور تکلیف ہماری کامیابی اور ناکامی اور سب کچھ جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کسی اور طاقت کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ایسا ہے تو انسان کے لیے جزا اور سزا کیوں؟ کیا ہم کسی بنی بنائی کہانی کو عمل میں لانے کے لیے صرف اداکار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں؟ پھر ہمارا مذہب اور قانون، پولیس اور جیل، مدرسے اور تربیت گاہیں سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جو رات کی تنہائی میں عبادت کر رہا ہے اور وہ جو کسی کے گھر میں نقب لگا رہا ہے، دونوں بس اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اور اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے تو اس پر بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی کی تقدیر پر دنیا کے بہت سے واقعات اور اتفاقات کے بھی اچھے اور برے اثرات پڑتے ہیں۔ زلزلے، سیلاب، قحط، موسم، بیماریاں، لڑائیاں، معاشی اتار چڑھاؤ، اتفاقی حادثے اکثر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں اور اس کے ان سارے نقشوں کو درم برم کر ڈالتے ہیں جو اس نے بڑے سوچ بچار اور کوششوں سے اپنے رات اور اپنی کامیابی کے لیے بنائے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بارہا یہ اتفاقات اچانک ایک انسان کو ایسی کامیابیوں تک پہنچا دیتے ہیں جن کے حصول میں فی الواقع اس کی اپنی کوشش کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ یہ ایسی نمایاں حقیقتیں ہیں جن سے انکار کرنے کے لیے بڑی ہٹ دھرمی کی ضرورت ہے۔ پھر آخر یہ کیسے مان لیا جائے کہ آدمی اپنی تقدیر آپ بناتا ہے؟ تقدیر کے معنی اندازہ لگانے کے ہیں، یعنی جو روح اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا اندازہ بالکل درست ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے۔ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا، نیکی کا راستہ اختیار کرے یا بدی کا، بلکہ کچھ اختیار انسان کے پاس ہوتے ہیں اور انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کا درست استعمال کرے، اس پر اس کو جزا اور سزا بھی دی جائے گی۔ اگر ہم ایک بچے کو خود پالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کس قسم کا انسان بنے گا، تو بس اللہ تعالیٰ جو خود ایک انسان کو پیدا کرتا ہے اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح کی اور کیا کیا کام کر سکتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس اندازے کا نام ہے جو وہ اپنے بندے کے بارے میں لگاتا ہے۔ نیکی اور بدی کا اختیار انسان کو دیا جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ انسانوں کو بتا سکیں کہ درست راہ کون سی ہے۔ تقدیر کا کچھ حصہ ایسا ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسا کہ ملک، قوم، حسب نسب، خاندان اور قدرتی آفات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی مرضی کے ملک، قوم یا خاندان میں پیدا کرتا ہے، یہ تقدیر ہے، اور اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جامد، یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جو کہ انسان بدل نہیں سکتا، اور دوسرا تقدیر معلق، یہ بدلتا رہتا ہے، یہ بدلتا ہے۔ دعا سے کسی
اچھے کام سے، والدین کی خدمت سے، سچی توبہ سے اب جو بدلا جا سکتا ہے اس کا حساب ضرور ہوگا، اور جو بدلا نہیں جا سکتا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتھر کا نصیب نہیں بدلا جا سکتا، انسان کا نصیب بدل جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے ہیں پتھر نہیں بدلتا اس لیے اس کا نصیب بھی نہیں بدلتا، اور انسان بدل جاتے ہیں اس لیے ان کا نصیب بھی بدل جاتا ہے۔